آپ نے بڑی دفعہ یہ نام سنا ہوگا لیجسلیچر. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قانون ساز ادارہ ہوتا ہے جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں یا اس کو ہم اردو کے اندر مجلس شورا کہتے ہیں. اب 1956 کے اندر جو پاکستان کا جو نظام تھا وہ یونی کیمرل تھا، یعنی کہ اس کا ایک ہی ہاؤس تھا جس کو ہم لوور ہاؤس کہتے ہیں، جس کے اندر 300 سیٹس تھیں اور 10 سیٹیں جو سی تھیں وہ ریزرو کوٹا تھا، جس کے اندر 150 سیٹیں جو سی ایسٹ پاکستان کی تھیں اور 150 سیٹیں جو تھیں وہ ویسٹ پاکستان کی تھیں. اگر اسی طریقے سے اگر بات کی جائے 1962 کی تو اس وقت بھی جو نظام تھا وہ یونی کیمرل تھا. اس میں سے نیشنل اسمبلی تھی جس کی 156 سیٹس تھیں اور جو بعد میں 218 سے 313 سیٹس بن گئی. اب 1973 کے اندر ایسا نہیں تھا، یونی کیمرل نہیں تھا، بلکہ یہ بائی کیمرل تھا جس کے اندر آپ کے سینٹ مارز وجود میں آیا، یعنی سینٹ کے اندر 63 سیٹیں تھیں اور نیشنل اسمبلی کی 210 سیٹیں تھیں. یہ وہ انفارمیشن ہے جو ہر ایک پاکستانی کو پتہ ہونی چاہیے، میں اس لیے آپ لوگوں سے یہ شیئر کر رہا ہوں. لیکن آفٹر دا 26 امینڈمنٹ یہ سینٹ کی سیٹیں جو سی ہیں وہ 96 ہو گئی اور اس کو پرنسپل آف پیرٹی بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ سینٹ کی سیٹیں جو سی ہیں وہ ہر صوبے میں یکساں ہوتی ہیں، برابر ہوتی ہیں، اس لیے اس کو پرنسپل آف پیرٹی بھی کے نظام کے طور پر چلایا جاتا ہے، یعنی سب لوگ اس میں برابر ہوتے ہیں. تو اس کے اندر جو پنجاب کے سیٹیں تھیں وہ 23 تھیں سینٹ کی، اس طرح آپ کی کے پی کے کی بھی 23 تھیں، آپ کی سندھ کی بھی 23 تھیں، آپ کی بلوچستان کی بھی 23 تھیں. اس میں جو اوپن سیٹس تھیں وہ 14 تھیں، وومن کوٹا جو سا 4 تھا اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں جو سی تھیں وہ 4 تھیں. ایک سیٹ جو سی ہے وہ منورٹی کی رکھی گئی تھی تمام صوبوں میں، یعنی کہ یہ ٹوٹل ملا کر 96 سیٹیں بن گئی. میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ آفٹر 26 امینڈمنٹ سینٹ کی جو سیٹ تھی وہ 96 ہو گئی تھی. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں مزید 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بائی کیمرل تھا. اس کے اندر جو نیشنل اسمبلی کی جو سیٹیں تھیں 342 تھیں اور 25 اور 26 امینڈمنٹ کے بعد یہ 336 ہو گئی، جس میں بلوچستان کی 20 سیٹس تھیں، کے پی کے کی 55 تھیں اور سندھ کی 75 اور پنجاب کی 173 تھیں. یعنی یہ ٹوٹل سیٹیں 326، جس میں سے 10 جو سی تھیں وہ منورٹیز کی تھیں اور 3 سیٹ جو سی وہ فیڈرل کی تھی. اور اس میں جو وومن کوٹا تھا وہ ساڑھا تھا جو ابھی اس وقت چل رہا ہے. اگر اب فارم آف گورنمنٹ کی بات کریں تو 1956 کے اندر پارلیمنٹری جو سا وہ نظام تھا جس کے اندر ہیڈ آف اسٹیٹ پریزیڈنٹ تھا اور ہیڈ آف گورنمنٹ جو سا تھا وہ پرائم منسٹر تھا. اس کی جو ایج لیمٹ تھی وہ 40 ایئر تھی، یعنی کہ جو بھی 40 سال کا تھا، جو بھی 40 سال کا ہوگا وہی جو سا ہے وہ آپ کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. اور اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے وہ چودھری محمد علی تھے. اگر 1962 کی بات کی جائے تو اس کے اندر جو ایج لیمٹ تھی وہ 35 ایئر تھی اور اس کے اندر بھی جو سا پریزیڈنٹ جو سا تھا وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھا اور اس کے اندر ہیڈ آف گورنمنٹ جو سا تھا وہ بھی ایوب خان تھا. یعنی کہ یہاں پر اس 1956 کے اندر اور 1962 کے اندر یہ فرق ہے کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ اور جو پرائم منسٹر تھا وہ ڈفرنٹ تھے، لیکن 1962 کے اندر ایسا نہیں تھا. یہاں پر پریزیڈینشل سسٹم تھا، یہاں پر جو ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ ایک ہی شخص تھا اور اس کا نام ہے ایوب خان. اگر 1973 کی بات کی جائے تو اس کے اندر جو ایج لیمٹ تھی وہ 45 ایئر تھی اور یہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس لیے رکھوائی تھی کیونکہ اس کی عمر 45 ہونے جا رہی تھی اور وہ پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا. اس کے اندر جو ہیڈ آف اسٹیٹ تھا فضل الہی تھا جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا اور ہیڈ آف گورنمنٹ تھا وہ آپ کا ذوالفقار علی بھٹو تھا. اب 1956 کے اندر آپ کو میں ایک چیز اہم بتانے جا رہا ہوں، وہ ہے آپ کا 3 لسٹ سسٹم. 3 لسٹ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ پاور کی ڈسٹریبیوشن، کہ پاور کس طریقے سے ڈیوائڈ کی جائے گی. اس کے اندر فیڈرل لسٹ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کی پارلیمنٹ لسٹ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کی کنکرنٹ لسٹ ہوتی ہے. یعنی کہ اس کو سمجھانے کے لیے اگر فیڈرل کی میں بات کروں تو جیسے کہ
آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈرل بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پنجاب پبلک سروس سسٹم کا ایگزام ہوتا ہے, تو جو ان کو اس طریقے سے اس کی ڈسکریمنیشن کی جا سکتی ہے. اب 1962 کے اندر ٹو لسٹ سسٹم تھا اور 1973 کے اندر بھی ٹو لسٹ سسٹم تھا, لیکن آفٹر 18 امینڈمنٹ اس کے اندر نظام جو ہے وہ ون لسٹ سسٹم بن گیا کہ ایک ہی شخص کے پاس ساری پاور چلے گی. اب بیسک ڈیموکریسی کی اگر بات کی جائے کانسٹیٹیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے, تو 1956 کے اندر یہ نہیں تھی, 1962 کے اندر تھی, 1973 کے اندر بھی نہیں تھی. اب 1962 کے اندر جو یہ بیسک ڈیموکریٹک کیا تھا اصل میں, اس کو الیکٹ کیا جاتا تھا, اس کو آپ کے 80,000 لوگ مل کر الیکٹ کرتے تھے, اور پھر الیکٹ ہونے کے بعد یہ لوگ جو تھے مل کر نیشنل اسمبلی کے لوگ سلیکٹ کرتے تھے, جو 156 جن کی تعداد ہوتی تھی. اب الیکشن سسٹم جو تھا کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں ڈائریکٹ سسٹم ہوتا ہے اور انڈائریکٹ ہوتا ہے, لیکن 1956 کے اندر ڈائریکٹ الیکشن ہوتے تھے, 1962 کے اندر انڈائریکٹ ہوتے تھے, اور 1973 کے اندر ڈائریکٹ جو ہے وہ الیکشن ہوا کرتے تھے. یہ وہ انفارمیشن ہے جو ہر ایک پاکستانی کو پتہ ہونی چاہیے, تاکہ اس کو پتہ ہو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کیسے وجود میں آیا اور کتنی دیر بعد آیا, اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر ضروری تھیں. اب ایک اور اہم پوائنٹ ہے, آخری پوائنٹ ہے جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ہے آبجیکٹیو ریزولوشن, جو 7 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان نے پیش کی اور اس کو 12 مارچ 1949 کو پاس کیا گیا. اب اس کے اندر جو طریقہ کار تھا کہ لفظ استعمال ہوتا ہے پرمبل کا. پرمبل کیا ہوتی ہے؟ جو چیز کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہوتی, جسٹ وربلی ایک بتایا جاتا ہے, وہ پرمبل کراتی ہے, جو 1956 کے اندر بھی تھا, 2 کے اندر بھی تھا, اور 1973 کے اندر بھی تھا. لیکن 18 امینڈمنٹ کے بعد 8 امینڈمنٹ کے بعد ضیاء الحق نے اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا. اس کے اندر کیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے, اس میں قانون جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہوگا, سوورنٹی جو سی ہے حاکمی صرف اللہ کی ہوگی, منورٹیز کے حقوق وغیرہ, یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل تھیں. یہ ساری چیزیں میں نے آپ نے ڈسکس کی ہیں. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو بہت اچھی ہے اور اس کے اندر مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے, تو آپ کومنٹس میں لازمی مجھے بتائیے گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.